بادلوں کی گریدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی مگر موسم کافی خراب تھا۔ زرجان کو پھر خوف محسوس ہوا۔ اس نے گھر کے نوکروں کو آوازیں دی مگر کوئی بھی نہیں آیا۔ آخر کار سیڑھیوں کی ریلنگ کو پکڑے ہوا آہستہ آہستہ اوپر جا رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور اس خاموشی میں بادلوں کی گریدار آوازوں سے ڈرا رہی تھی۔ وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ زرجان نے خود کو یقین دہانی کرائی۔ اسے بہت بخار ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ نڈال ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا واقعی میں اس کے ماں باپ اس سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اگر پیار کرتے تو کیوں زرجان کو اس حالت میں اکیلے گھر چھوڑ کر جاتے؟ انہیں تو بس لڑائی کرنا آتی ہے۔ اس کے ذہن میں مختلف سوچیں گڑمڑ ہونے لگی۔ پھر اسے احساس کمروں سے اس کے والدین کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہے۔ ایک دو تین نہیں بلکہ ہر کمرے سے اسے آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ نہیں، وہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ اسے اس گھر سے وحشت ہونے لگی۔ نیلی آنکھوں میں پھر سے سمندر کی لہریں بہنے لگی۔ میں اسٹرانگ نہیں ہوں، وہ خود کو کہتا وہ نوازوں سے پیچھا چڑھانے کے لیے باہر نکل آیا۔ گیٹ کھلا تھا اور چوکیدار بھی غائب تھا۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکل کر سڑک پر آ گیا۔ وہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ اسے اپنے موم ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ اسے اتنے بڑے گھر میں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ اسٹرانگ نہیں ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے انجان راستوں پر چلنے لگا۔ نیلم رات گئے گھر واپس آئی۔ زرجان کا کمرہ بند تھا۔ وہ سمجھی شاید زرجان سو رہا ہے، اس لیے تکن ہونے کے باعث وہ بھی اپنے روم میں آرام کرنے چلی گئی۔ صبح کے 10 بجے کسی شور کے باعث اس کی آنکھ کھلی۔ باہر آئی تو زیاد شاہ نوکروں پر برس رہے تھے۔ پھر جو خبر نیلم نے سنی اس کے حواس معطل ہو گئے۔ اس دن زیاد شاہ نے پہلی مرتبہ نیلم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی کوئی زرجان کا پتہ نہ لگا سکا۔ ایک ہفتہ، ایک ماہ، 1 سال، 2 سال وقت گزرتا رہا مگر زرجان نہ ملا، اور اس عرصے کے دوران زیاد شاہ نے نیلم کو آزاد کر دیا۔ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اس نے اپنی محبت کے ساتھ اپنا بیٹا بھی کھو دیا تھا۔ خواہشات جب انسان پر غلبہ پا لیتی ہے تو انسان سیدھے راستے سے بھٹک کر غلط راستوں پر قدم بڑھانے لگتا ہے، اور یہ راستہ اسے گہری کائی میں دھکیل دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی نیلم کو محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی کائی میں ہو اور کہیں سے بھی کوئی درز نہ ہو جس سے روشنی آ سکے۔ اجڑنا کسے کہتے ہیں نیلم کو تب اندازہ ہوا تھا۔ 3 سال بیت گئے مگر زرجان کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ زیاد شاہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ کر خود بھی پاگلوں جیسے ہو گئے۔ اتنی کوشش کے بعد بھی سب کچھ بے سود تھا۔ نیلم کی شادی اس کے والدین نے اپنے کسی جاننے والوں کے ہاں کر دی اور وہ 7 سمندر پار جا بسی۔ زندگی آہستہ آہستہ بے نام سی مصروفیت لیے خود کو گھسیٹنے لگی۔ کچھ عرصے بعد اپنے چچا کی درخواست پر زیاد شاہ عائشہ شاہ کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ زیاد شاہ کے ایک پولیس افسر دوست نے زرجان اور دوسرے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی ایک ٹیم تیار کی۔ آخر کار 7 سال بعد زیاد شاہ کا بیٹا اس کے سامنے تھا۔ زرجان اور کچھ دوسرے بچوں کو اسمگلر گینگ سے آزاد کروا دیا گیا تھا۔ لاغر و حد سے زیادہ کمزور وجود، زرجان کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے جن میں سے خون کے ساتھ پیپ بھی رس رہی تھی۔ وہ اس حالت میں زیاد شاہ کو ملا تھا کہ اسے دیکھ کر زیاد شاہ اپنا ضبط کھو بیٹھے۔ اتنی جائیداد کے اکلوتے وارث نے زندگی کے 7 سال ایک زندان میں گزارے جہاں ہفتوں بعد کھانے کا ایک نوالہ میسر ہوتا۔ 17 سالہ زرجان کے جسم پر زخم بہت ہی خراب ہو چکے تھے۔ شاید کوئی عام شخص ان زخموں پر غلطی سے نگاہ ڈال لے مگر اس کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا بھی مشکل تھا۔ پھر زرجان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ شروع میں تو زرجان اپنے خواصوں میں نہ رہتا، پاگلوں کی طرح چلاتا، کبھی خود پر ہنسنے لگتا اور کبھی بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتا۔ کافی وقت لگا تھا زرجان کو ٹھیک ہونے میں، اور صرف عائشہ شاہ ہی تھی جس نے لمحہ لمحہ زرجان کا خیال رکھا۔ عائشہ شاہ بانجھ ہونے کے باوجود کسی کی ماں تھی۔ زرجان جب اسے ماں کہتا تو اس کی پیاسی ممتا سیراب ہو جاتی۔ عائشہ شاہ کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ وہ صحت یاب ہونے لگا۔ زندگی پھر سے رواں دواں تھی۔ زرجان 20 سال کا تھا جب نیلم دوبارہ آ گئی۔ اپنے ہیرے جیسے بیٹے کو وہ عائشہ اور زیاد کے پاس دیکھ کر بے چین ہو اٹھی تھی۔ تبھی اس نے زرجان کو اپنے پاس رہنے کا فیصلہ سنایا، مگر زرجان اب 10 سالہ ننھا بچہ نہیں تھا جسے ممتا کی آس تھی۔ اب وہ 20 سال کا بھرپور مرد تھا جو اپنے فیصلے خود کر سکتا تھا۔ اس کے ماں باپ پھر سے جھگڑا کرے اس نے خود ہی بات نپٹا دی، اور پڑھائی کے سلسلے میں وہ زیادہ تر ہاسٹل ہی میں رہتا۔ کچھ وقت نیلم اور کچھ وقت زیاد کو بھی دے دیتا، اور عائشہ شاہ اس کے لیے ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ استاد بھی تھی جس کی وہ سب سے زیادہ عزت کرتا، جس نے اس کی مسخ شدہ ذات کو ایک دفعہ پھر تعمیر کیا تھا۔ پر اس تعمیر شدہ عمارت میں اس کا ماضی دفن تھا جو کبھی کبھی اس کے اندر وحشت بھر دیتا تھا۔ باہر سے اس کے وجود کی عمارت جتنی مضبوط تھی، اندر سے اتنی ہی بوسیدہ تھی۔ کون جانے زندگی کے 7 سال اس نے کس اذیت میں گزارے۔ ماں باپ کے پاس زرجان آ گیا تھا، مگر زرجان تھا جس کے پاس زندگی کے وہ 7 سال تھے جس میں صرف اور صرف اذیت تھی۔ پر کون جانے کہ وہ اب بھی اپنے اندر 10 سالہ ننھے زرجان کو بسائے ہوئے ہے۔
زیاد کہاں کو گیا؟ عائشہ شاہ کی آوازوں سے ماضی سے حال میں لے آئی۔ زرجان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عائشہ، زرجان ہمارے درمیان ہو کر بھی ہمارے درمیان نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے ان 7 سالوں میں ابھی بھٹک رہا ہے۔ میں نے اس کی ہنسی میں چھپی اذیت محسوس کی ہے۔ کتنا برا باپ ہوں میں، اس کی زندگی برباد کر دی۔ 10 سال تک وہ ہماری محبت کے لیے ترستا رہا، مگر اس وقت میں نے اپنے بیٹے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر 7 سال وہ ان وحشی لوگوں کی قید میں رہا۔ کتنا ظلم کیا ہوگا ان سب نے زرجان پر۔ اور پھر 3 سال اس کے ٹریٹمنٹ اسے زندگی کی طرف لانے میں لگے۔ میرے بیٹے کے 20 سال میں کوئی بھی ایسا لمحہ ہو جس میں اس نے زندگی کی کوئی خوشی محسوس کی ہو؟ لوگ اپنا ایک لمحہ برباد ہونے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور میرے بیٹے نے اپنی زندگی کے 20 سال برباد ہونے پر بھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، نہ مجھ سے نہ نیلم سے۔ عائشہ، تم بتاؤ، میں اپنے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں کہاں سے لے آؤں؟ تم تو زرجان کو مجھ سے بھی زیادہ جانتی ہو۔ مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں جس سے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے؟ زیاد شاہ نے اذیت سے چور لہجے میں کہا۔ زیاد، اتنا پریشان نہ ہو، اب تو کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ وہ اپنے ماضی سے بہت آگے نکل آیا ہے، اور ماشاءاللہ اب تو زرجان 27 سال کا ہو چکا ہے۔ آپ اس کے ماضی کو بار بار نہ دہرائیں۔ اگر اللہ پاک نے زرجان کو کسی آزمائش کے لیے چنا تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی مصلحت ہوگی، کیونکہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو ہی آزمائش کے لیے چنتا ہے۔ دعا کرو میرے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں لکھ دی جائیں۔ زیاد شاہ نے اداسی سے کہا۔ کب سے میرا بیٹا لگایا ہوا ہے؟ زرجان، کیا صرف آپ کا بیٹا ہے؟ میرا نہیں، عائشہ نے ناراضگی سے کہا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف تمہارا بیٹا ہے، زیاد شاہ نے سادگی سے کہا۔ اور میں اپنے بیٹے کی خوشحال زندگی کے لیے ہر وقت دعاگو ہوں، عائشہ نے ممتا سے چور لہجے میں کہا، اور زیاد شاہ سادگی سے مسکرا دیے۔ یہ اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے ہیں ابھی پتر؟ 2 دن سے مہرین افگینے کے ساتھ ہوٹل میں تھی، اتنے مہنگے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی مہنگی فیس ادا کرنے اور مہنگی دوائیاں لینے کے بعد 30,000 نقد افگینے کے ہاتھ میں دے کر مہرین حیران رہ گئی۔ مامی، یہ پیسے بینک سے نکلوا کر لائی ہوں، افگینے نے سادگی سے جواب دیا۔ جی رانی، پیسہ آہستہ آہستہ خرچ کرو، اگر یہ 30,000 ختم ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ اور بینک والے پتہ نہیں دوبارہ ادھار دیں گے بھی یا نہیں۔ مہرین مصنوعی پریشان ہوئی، حالانکہ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ چٹانگ بھر چوکری کو بینک والے اتنا پیسہ دے دے۔ امی کے ٹریٹمنٹ کے لیے جتنا پیسہ خرچ ہوا میں کروں گی، اور یہ پیسے ادھار کے نہیں ہیں، یہ تو میں نے اپنے اکاؤنٹ سے نکلوائے ہیں، افگینے نے وضاحت دی۔ اور مہرین انگشت بدندہ آنکھیں پڑے بے یقینی سے افگینے کو دیکھ رہی۔ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ جیسے سوال مہرین کے گرد رقص کرنے لگے۔ اتنا پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا؟ مہرین پوچھنے بنا نہ رہ سکی۔ جی، یہ پیسہ زیاد انکل میرے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، افگینے نے بات مکمل کرنے کے بعد اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا، جبکہ مہرین زیاد کا نام سن کر چونک گئی۔ تقریباً اور کتنا پیسہ ہوگا بینک میں؟ اتنا پیسوں کا سوچ کر مہرین سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ زیاد انکل ہر سال میرے اکاؤنٹ میں بہت رقم جمع کروا دیتے ہیں۔ افگینے کو اب مہرین کے سوالوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ فرحت بیگم جاگ چکی تو افگینے اس کے ساتھ جا بیٹھی، جبکہ مہرین فرحت کی چالاکی پر آشش کر رہی تھی، جس نے اتنے پیسوں کی بینک تک نہ پڑنے دی۔ زرجان اس وقت سوچ رہا تھا اسے ہاسپٹل جانا چاہیے بھی یا نہیں، ایک دفعہ جا کر اس بزرگ عورت کا حال احوال پوچھ لے، مگر دوسری ہی پل اپنی سوچ پر نپی کرتا، اور بلا وہاں جا کر اس کا کیا کام۔ آخر کار اس نے نہ جانے کا فیصلہ کیا اور نیلم کی طرف آ گیا۔ زرجان بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ زرنش اور تمہاری شادی ہو جائے، نیلم نے زرجان سے باتوں باتوں میں کہا۔ کتنی چالاک ہے سبوہی خالہ، میری مام کو پٹیاں پڑھا کر چلی گئی، اور اب مام وہی کریں گی جو سبوہی خالہ چاہتی ہے۔ قندیل کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ جا کر زرنش کو 2-4 چپیڑے ضرور لگا آتی جو اس کے بھائی کی زندگی میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مام پلیز اس ٹاپک کو یہاں ختم کر دے، زرجان نے بیزاری سے کہا۔ اپنے والدین کی شادی کا نتیجہ وہ دیکھ چکا تھا، اس لیے کبھی اس نے شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ ٹھیک ہے، شادی نہ صحیح منگنی کر لو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ زرنش میری بہو ہے، ورنہ تو اس کے اتنے رشتے آ رہے ہیں کہ سبوہی تنگ آ چکی ہے۔ تم دونوں کی انگیجمنٹ کے بعد سبوہی کو بھی ان آئے دن کے رشتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ نیلم تو بالا ہی بالا سب دیکھیے بیٹھی تھی، ان آئے رشتوں میں کسی ایک کے ساتھ کپا دے۔ میری بھائی کی زندگی خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قندیل بڑبڑائی۔ کچھ کہا تم نے؟ نیلم نے ٹی وی دیکھتی قندیل سے پوچھا۔ جواباً قندیل نے معصومیت سے مسکرا کر نپی میں گردن ہلائی۔ اگر نیلم کو علم ہو جاتا کہ قندیل اس وقت اس کی پیاری بانجی کی شان میں کیا گستاخی کر رہی ہے تو نیلم ضرور اس کی نپی میں ہلتی گردن مروڑ دیتی۔ مام پلیز، میں ابھی کسی سے شادی یا منگنی نہیں کرنا چاہتا۔ زرجان اس موضوع سے حد درجے اکتایا ہوا تھا۔ بیٹا، زندگی اس طرح اکیلے نہیں گزرے گی، زندگی کے سفر میں ہر پل کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔
جس کے ساتھ زندگی کی تمام خوشیاں اور غم بانٹے جائے۔ نیلم نے زرجان کو سمجھایا، میں اکیلے زندگی گزار لوں گا، مجھے کچھ کام ختم کرنے ہیں، میں پھر کبھی ملنے آؤں گا۔ زرجان نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ نیلم زرجان سے ناراض ہونا چاہتی تھی، جو بات پوری سنے بغیر جا رہا تھا، پر اپنے اکلوتے بیٹے سے ناراض ہونا مشکل تھا، اس لیے زرجان کو کچھ نہ کہا اور اسے جاتا دیکھتی رہی۔ عائشہ نے میرے بیٹے کو مجھ سے کتنا پسند کر دیا ہے، عائشہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ نیلم اپنی سوچ سے نتیجے اخذ کرنے لگی۔ عائشہ آنٹی نے بلا کیا کیا ہے، ماں باپ ہر چیز کا غلط مطلب نکال لیتی ہے۔ قندیل حیران ہوئی، تم چپ رہو، اپنی ماں کے بجائے تمہیں اس جاہل عائشہ پر ترس آ رہا ہے۔ نیلم نے قندیل کے لتے لیے، قندیل کو نیلم کی سوچ پر تعصب ہوا اور وہ کچھ بھی کہے بغیر لاؤنج سے چلی گئی، جبکہ نیلم کو ابھی بھی زرجان کے جانے کا دکھ ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد فرحت بیگم مکمل صحت یاب ہو گئی اور چلنے پھرنے لگی، جبکہ ان دنوں میں مہرین کے رویے میں کافی تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ وہ جب بھی گھر آتی فرحت کا بہت خیال رکھتی، یہاں تک کہ آواز کا رویہ بھی شیرین لیے ہوئے تھی۔ فرحت بیگم کو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ خوبصورت دلوں کی ایک خاموش صدا ہوتی ہے، اب تمہیں کیا بتائے محبت کیا ہوتی ہے۔ حیدر نے خوبصورتی سے شعر کہا۔ قندیل کے چہرے پر سرخی آ گئی۔ آئے شرماتے ہوئے، تو میرا محبوب کسی اور دنیا کی مخلوق لگتا ہے، حیدر نے ترنگ سے کہا۔ کس دنیا کی مخلوق لگتا ہے؟ قندیل نے حیدر کو دیکھ کر پوچھا۔ قندیل کو لگا حیدر کوئی خوبصورت دنیا کا نام لے گا جہاں خوبصورت پریاں رہتی ہوں گی، مگر حیدر کے جواب نے اس کی تصوراتی دنیا پر کولڈ ڈرنک پھیر دی۔ میرا حسین محبوب جہاں ایلین رہتے ہیں وہاں کی دنیا کا مخلوق لگتا ہے، میرا مطلب ہے شرماتے ہوئے میرا محبوب پورا ایلین لگتا ہے۔ حیدر کی شرارت کی رگ پڑکی، قندیل کے شرمیلے چہرے کے تاثرات بدل کر سخت ہو گئے۔ کیا کہا تم نے؟ قندیل غصے سے بنائی۔ کینڈی میں نے تمہاری تعریف کی ہے۔ حیدر پر قندیل کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تم میرا دل کرتا ہے تمہارا قتل کر ڈالوں۔ قندیل کا اچھا خاصا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ ایک پولیس آفیسر کو قتل کرنے کی کیا سزا ہے تمہیں معلوم ہے؟ حیدر نے ابرو اچکائے۔ نہیں، اور نہ ہی مجھے جاننے میں شوق ہے۔ قندیل نے اپنا کلچ چھٹایا اور ریسٹورنٹ سے باہر کی طرف چل دی۔ حیدر کو لگا اس نے کچھ زیادہ ہی مذاق کر دیا، اس لیے وہ قندیل کے پیچھے لپکا۔ ویسے صبح میں کب سے دیکھ رہی ہوں، یہ لڑکی بار بار زرجان کے ساتھ چپکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وانیہ نے ناک بو چڑھا کر تبصرہ کیا۔ وہ دونوں اس وقت ابگینے کے بیڈ پر بیٹھی کوئی شو دیکھ رہی تھی۔